کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے اس چیز کا جو غائب ہے اور جو حاضر ہے، وہ انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نیز ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرماؤ کہ اے میرے رب عز و جل تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی فرمانے والا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ جب بھی ہم کسی نئی سورہ کو پڑھتے ہیں اور بسم اللہ شریف کو پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرے، آگے اور سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رحمت ہیں۔ قرآن کریم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے متعلق کتنے ہی مقامات پر آیا، اور ان میں سے یہ سب سے مشہور ترین آیت کریمہ جو عاشقان رسول کے بچے بچے کو معلوم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم رحمت ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک مقام پر جنت کو رحمت کہا گیا، چنانچہ ارشاد ہوا اور سفید چہروں والے اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے مسلمانوں کے متعلق، مومنوں کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا یہ بات قابل غور ہے کہ اس مومن کے دل میں جس اللہ پر ایمان ہے وہ رحیم و کریم ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے رحمت للعالمین ہے، اور ہر مومن روز قیامت ان کی شفاعت کی تمنا اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے۔ وہ نبی بھی رحمت ہیں، جس قرآن پر ایمان ہے اور جسے اس نے سینے سے لگا رکھا ہے وہ قرآن بھی رحمت ہے، جس جنت میں داخلے کی آرزو ہے وہ بھی رحمت ہے، مگر اس کے باوجود اس کا اپنا دل رحمت و ہمدردی کے جذبات سے خالی ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مسلمان جب ہوش سنبھالتا ہے اللہ کی رحمت سے بالغ ہونے کے بعد، بلکہ 7 برس کی عمر سے ہی الحمدللہ نماز کی تلقین کا کہا گیا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور ہر نماز میں بہت سی رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں الرحمن الرحیم بھی پڑھتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص جو زندگی بھر روزانہ اللہ پاک کے بارے میں بار بار یہ الفاظ و کلمات اپنی زبان سے دہراتا ہے، اور پھر بھی اگر اس کا اپنا دل رحم سے خالی اور محروم ہو، یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ مسلمان جو روزانہ دن میں 5 بار اللہ پاک کے سامنے سر جھکائے اور ہاتھ باندھے ہوئے اس سے دعا و فریاد کرتا ہے، اور اس کی رحمت سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے رکھتا ہے، اور اگر اس کا اپنا دل خلق خدا کے لیے رحمت و مہربانی کے جذبات سے خالی اور عاری ہو، اور بندگان خدا کے ساتھ اس کا اپنا رویہ اور سلوک اچھا نہ ہو، تو یہ یقیناً
بہت ہی بڑی محرومی اور بدبختی ہوگی۔ اور رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، رحمت و مہربانی سے جو شخص عاری ہے اس کے تعلق سے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ارشاد ہوا کہ رحمت و مہربانی کے جذبات سے صرف وہی شخص محروم ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ پاک کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اور محروم رہنے والا وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، رحمان انہی پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اور تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک بار جب رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کے کم سن مدنی منع کی طبیعت خراب ہوئی، ناساز ہوئی، اور صورتحال کافی تشویش ہو گئی، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منع کو، اس سوہنے گڈے کو، اہل بیت کے اس پیارے سوہنے لاڈلے شہزادے کو اپنی گود میں لیا۔ اس وقت اس منع کی سانس گویا کہ اکھڑ رہی تھی اور نزا کے کچھ آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں موجود افراد میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدر تعجب اور حیرت کے انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آنسو تو اس رحمت کی علامت ہے جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ ہی کی مبارک گود میں اس سوہنے نبی زادے نے، اس شہزادے نے، سیدنا ابراہیم نے آخری ہچکی لی، تو اس موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، جس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن عوف، یہ آنسو تو رحمت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ رحم دلی، یہ ہمدردی، یہ رحم کے جذبات، یہ کس قدر اسلام میں پسندیدہ ہیں۔ تو معاشرے کی کمزور افراد نیز کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک، رحم دلی، ہمدردی، مہربانی اور ان کی خبر گیری کے خاص طور پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور پھر بدرجہ اولا ضعیف والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر تو قرآن کریم میں انہیں اف تک نہ کہنے کا مدنی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، ان کے ساتھ مہربانی کرنے کو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کا مبارک فرمان، اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عورتوں کے متعلق نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی میری وصیت کو تم یاد رکھنا۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت و محبت کا سلوک خود آقا کی اداؤں میں سے ایک ہے، اور انہیں اسی طرح امت کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ کمزور افراد کے ساتھ یہی سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، غمزدوں کے ساتھ، تکلیف کے ماروں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ یہی رحم دلی کا ثبوت، یہاں تک کہ حیوانات کے ساتھ
حسن سلوک کرنا یہ اسلام کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے. ایسا پیارا دین ہمارا ہے، ایسا مبارک دین ہے کہ نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اللہ و رسول کی جناب میں کیسا پسندیدہ کیا گیا ہے. اللہ کی شان ہے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا تھا. توجہ کیجئے گا، ایک عورت کو فقط ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے اس بلی کو قید کر دیا تھا اور پھر اسی قید کی حالت میں ہی وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی. تو بلی پر ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پر یہ آزمائش نازل فرمائی. اور اس کے مقابلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے پیاس نے ستایا. وہ پانی پینے کی غرض سے کنویں پر آیا. پانی پینے کے بعد وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کنویں کے قریب گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ شخص سوچنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے میرا جو حال تھا اس بیچارے کتے کا بھی وہی حال ہے. پھر اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا. چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو، ننی منی سی گویا کہ مشک سی بن جاتی ہے. اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا اور اسے منہ میں دبائے ہوئے اوپر چڑھتا ہوا کنویں سے باہر آیا اور اس کتے کو وہ پانی پلایا. اس پر اللہ پاک کی طرف سے اس کے اس عمل کی قدردانی کی وجہ سے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پس اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، رحم دلی اختیار کیجئے، ہمدردی اختیار کیجئے، خیرخواہی اختیار کیجئے ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے، ہر جانور کے لیے بھی، پھر بدرجہ اولا اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے. اور پھر یہ عید کے ایام آ رہے ہیں. دیکھیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے کہ کتنے غربا ہیں، کتنے یتامہ ہیں، کتنے مساکین ہیں، کتنے ہمارے پڑوسی ہیں کہ جو یہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر پاتے ہوں. یہ ہمدردی کے جذبات، یہ قلبی کیفیات اپنے اندر پیدا کیجئے. جیسا آپ اپنے بچوں کو سوٹ لے کر دے رہے ہیں، کم از کم ایک پڑوسی کو، کم از کم ایک غریب کے گھر میں ایسا اہتمام کر دیجئے. اس کے بچے کو سوٹ لے دیجئے، اس کے بچے کو جوتا لے دیجئے، اس کے بچے کو ابھی سے جیب خرچی کی ترکیب بنا دیجئے. کسی ایک بچے کو، ہر فیملی اگر ایک ایک بچے کو بھی اس طرح سے لینا شروع کر دے اور اللہ نے نوازا ہے تو ایک فیملی، ایک غریب فیملی کو لے لے، تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ لاکھوں ہیں تو لاکھوں فیملیاں انشاءاللہ عز و جل آپ کی بدولت عید کی خوشیاں منا سکیں گی. اللہ رحمت کی نظر کرے. جمعۃ الوداع قریب ہے، آج جمعرات ہے. یہ نیت کیجئے کہ عید کے مبارک موقع پر ہماری وجہ سے کوئی غمگین نہیں ہوگا، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوگا، خدا نخواستہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا، کوئی ایذا میں نہیں ہوگا، کوئی آزمائش میں نہیں ہوگا، کوئی ہماری وجہ سے اس کے غم کے آنسو نہیں بہتے ہوں گے، بلکہ ہماری ہمدردی کی وجہ سے، ہماری دلجوئی کی وجہ سے، ہماری دلداری کی وجہ سے، ہماری بھلائی کی ترکیب کی وجہ سے، ہمارے کچھ پیش کر دینے کی وجہ سے، ان کو سوٹ دلوا دینے کی وجہ سے، جوتے دلوا دینے کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل ان کے چہروں پر مسکان آئے گی، ان کے چہروں پر مسرتیں آئیں گی. ایسا کیجئے تو صحیح. دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں کیسی نعمتیں، کیسی برکتیں، کیسی عنایتیں، کیسی بشارتیں اور خود آپ کو انشاءاللہ کیسی خوشیاں عطا فرماتا ہے. دنیا اور آخرت کی خیر انشاءاللہ عز و جل ہمارا مقدر ملے گی، بنے گی انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں، جن جن کی نیت بنتی ہو، مرد ہوں تو وہ کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنیں بھی اتنی آواز سے ضرور انشاءاللہ کہیں کہ کسی غیر محرم تک آپ کی آواز نہ پہنچے. اس عید پر آپ کی وجہ سے کوئی غمگین نہ ہو، بلکہ کم از کم ہر افورڈ کرنے والے کی فیملی کی وجہ سے ایک وہ فیملی کے جو افورڈ نہ کر سکتی ہو، اسے آپ کی وجہ سے انشاءاللہ خوشی ملے گی. اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے قلوب کو رحیمی، رحم دلی اور بھلائی کا خوگر بنائے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں.
گیا رمضان